عزیز رکھا اور ان کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور قانون کی بالادستی ہو اور انصاف سب کے لیے برابر ہو اور ایک ملک میں ایک قانون ہو۔ اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ وہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز نہ صرف یہ کہ اس کی ابتدا سیاست کی بنیاد ہے بلکہ وہ بیس لیس کیسز ہے، فقط تنگ کرنے کے لیے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس ایسا بھی ہے جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا ہے، جو ٹرسٹی کبھی اونر نہیں ہوتا، وہ کیس بھی نیب نے بنایا ہے۔ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے، توشخانہ نمبر 2۔ لیکن القادر کیس کا ٹرسٹ آلموسٹ کنکلوژن کو آ گیا ہے۔ اس کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے کہ ہفتہ ہو یا 2 ہفتے ہو۔ لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آبزرویشن دی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائیسہ صاحب کی طرف سے۔ قاضی فائیسہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے آبزرویشن دی ہے بلکہ ایسی آبزرویشن دی ہے جس کا اس کیس کے میرٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ سپریم کورٹ کے مسلمہ اصول ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ کے مسلمہ اصول ہیں کہ جو اکیوزڈ یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو، اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، اس کا وکیل سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، کبھی اس کیس کے بارے میں، اس پرسن کے بارے میں، اس اکیوز کے بارے میں آبزرویشن نہ دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ آبزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوزڈ کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیئر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے۔ اس لیے انصاف کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ اس کے سلسلے میں کوسا صاحب نے تفصیل سے بات کرنی ہے، میں کوسا صاحب کو حوالے کرتا ہوں کہ تفصیل سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیری کی معذرت، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اس کی وجہ، اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگواؤں گا کھینچ کے میں نے کی، اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے، باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں، لیکن بابا آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کو انتظار نہیں کروائی جا سکتی۔ دیکھیں آج کا مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسئلہ ہے۔ ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضات، جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈیشری کا، انصاف کا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاصمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت صبر کر لیا۔ اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی، میرے اے او آر نے انکار کر دیا، سپریم کورٹ میں 19 کو لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر دیں، ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی، وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں، ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا چلیں ہم براہ راست دیتے ہیں، گھمایا گیا ہمیں، ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جائیں، رجسٹرار کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، سب نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا۔ میرے بھی 5 دہائیوں پر محیط انہی ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے اس سرے سے، یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں۔ اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں۔
دیکھیں پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی۔ ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں۔ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جج جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا۔ ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے۔ چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف، جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا۔ بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو، اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے۔ اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوساز جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خاوند جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف۔ تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں۔